واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 273 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، کسی سپاہی کی بہادری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک سالار کھانے کے بعد کی محفل میں کسی مارکے کی باتیں کر رہا تھا۔ ایک سپاہی کی بہادری کا ذکر آ گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن تاریخ میں نام آئے گا تو وہ آپ کا اور میرا ہوگا۔ تاریخ لکھنے والوں کی یہ بے انصافی ہے کہ وہ بادشاہوں، سلطانوں اور سالاروں سے نیچے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن فتح کا سہرا ہمیشہ سپاہیوں کے سر ہوتا ہے۔ ہمارے چھاپا مار جان باز دشمن کے پاس جا کر اس کے دوست بن جائیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مارکوں میں سپاہی لڑنے کی بجائے اپنی جان کی فکر زیادہ کریں تو آپ فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ حق یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے ان سپاہیوں کا ذکر ضرور آئے جو اکیلے اکیلے 10 کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے پرچم کو سرنگون نہیں ہونے دیتے۔ یہ سپاہی جب کبھی ہاریں گے تو میری اور آپ کی نالائقی کی وجہ سے ہاریں گے، یا انہیں وہ غدار اور ایمان فروش شکست دیں گے جو ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ خدا نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے کہ ہم میں غدار پیدا کر دیے گئے ہیں؟ محفل میں کسی نے جھنجھلا کر کہا، میں عالم نہیں کہ اس سوال کا جواب دے سکوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، شاید خدائے ذوالجلال نے غداروں کی صورت میں ہم پر یہ خطرہ مستقل طور پر سوار کر دیا ہے کہ ہر لمحہ چوکس اور چکنے رہیں اور ایک کے بعد دوسری فتح حاصل کرتے مغرور نہ ہو جائیں۔ خدا کی باتیں خدا ہی جانے، میں ڈرتا ہوں کہ ایمان فروشی کسی دور میں اسلام کے وقار کو لے ڈوبے گی۔ آپ صلیبیوں کے اس عزم سے بے خبر تو نہیں کہ ان کی جنگ آپ کی نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک صلیب زندہ ہے، چاند ستارے کے پرچم کے خلاف برسر پیکار رہے گی۔ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہی عزم ورثے کے طور پر چھوڑ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان سپاہیوں کے کارنامے قلم بند کر لیں جو شمالی مصر کے صحراؤں میں بھی لڑے اور ہمات کی برف پوش وادیوں میں بھی۔ ان چھاپا ماروں کے تذکرے بھی قلم بند کر لیں جو دشمن کی صفوں کے عقب میں چلے جاتے ہیں اور اتنی تباہی مچاتے ہیں جو پوری فوج بھی نہیں مچا سکتی۔ ان میں سے کتنے زندہ واپس آتے ہیں؟ 10 میں سے 1، وہ بھی زخمی۔ ہاں سلطان محترم، سالار نے کہا، یہ ایک قیمتی ورثہ ہے جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے۔ قومیں شجاعت کی روایات سے زندہ رہتی ہیں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ ہمارے بعض سپاہی ملک سے دور، قوم کی نظروں سے دور ایسی جنگ لڑتے ہیں جن کا انہیں ہماری طرف سے حکم ہی نہیں ملتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان لوگوں پر اپنے مذہب کے وقار کا جنون سوار ہوتا ہے۔ ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی ذات نہیں ہوتی۔ وہ دشمن کے قبضے میں ہوتے ہیں تو بھی سرکش اور آزاد رہتے ہیں۔ قوم کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو قوم ان سے ناواقف رہتی ہے جو پردوں کے پیچھے عجیب و غریب طریقوں سے جنگ لڑتے اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ ناظرین، اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے ہی چند ایک سپاہیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا ذکر سلطان ایوبی کر رہا تھا۔ ایک کا نام عمرو درویش تھا، وہ سوڈانی مسلمان تھا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، اس سلسلے کی کہانیوں میں جو آپ کو سنائی جا چکی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ سلطان ایوبی کے بھائی تقی الدین نے سوڈان پر فوج کشی کی تھی، مگر دشمن کے دھوکے میں آ کر سوڈان کے صحرا میں اتنی دور نکل گیا جہاں تک رسد کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ دشمن نے رسد کے راستے روک لیے اور تقی الدین کی فوج کو صحرا میں بکھیر کر جمعیت اور مرکزیت ختم کر دی تھی۔ ناظرین، اسلامی فوج کو بہت نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پیش قدمی کی تو امید ہی ختم ہو گئی تھی، پسپائی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ جنگی قیدی بہت ہوئے تھے جن میں تقی الدین کے 2-3 نائب سالار اور کماندار بھی تھے۔ ان قیدیوں میں مصریوں اور بغدادیوں کی تعداد زیادہ تھی، ان میں کچھ سوڈانی مسلمان بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنی جنگی سوجھ بوجھ اور غیر معمولی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے تقی الدین کی بکھری ہوئی فوج کو سوڈان سے نکالا تھا۔ اس کے بعد اس نے سوڈانیوں کے پاس اس پیغام کے ساتھ ایلچی بھیجے تھے کہ جنگی
جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ سوڈانیوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کوئی قیدی سلطان ایوبی کی فوج کے پاس نہیں تھا۔ ناظرین، سوڈانیوں نے جنگی قیدیوں کے عوض مصر کے کچھ علاقے کا مطالبہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا تھا، تم مجھے، میری بیوی اور میرے بچوں کو سولی پر کھڑا کر دو، میں تمہیں سلطنت اسلامیہ کی 1 انچ جگہ نہیں دوں گا۔ میرے سپاہی غیرت والے ہیں، اپنی قوم کے وقار کے لیے جانیں قربان کرنا جانتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سوڈانی حکومت نے مصر پر حبشیوں سے حملہ کرایا تھا، جن میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں جا سکا تھا۔ جو زندہ رہے وہ قید میں ڈال دیے گئے تھے۔ توقع تھی کہ سوڈانی ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ایلچی نہیں بھیجا۔ وہ ان حبشیوں کو دھوکے میں مصر میں لائے تھے، یہ ان کی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے ان حبشی قیدیوں کی مزدور فوج بنا لی تھی۔ مصر میں ان سے کھدائی، بار برداری اور اس قسم کے دوسرے کام لیے جاتے تھے۔ سوڈان والے سلطان ایوبی کی فوج کے جنگی قیدیوں کو دراصل اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ انہیں وہ سوڈانی فوج میں شامل ہو جانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ سوڈانیوں کے پاس صلیبی مشیر تھے، وہی سوڈانیوں کو سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ یہ منصوبہ انہی کا تھا کہ مصری فوج کے قیدیوں کو بھلا پھسلا کر سوڈانی فوج میں شامل کر لیا جائے۔ تاریخ اور اس دور کی تحریریں یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے کتنے مسلمان سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا۔ البتہ یہ شہادت مل گئی تھی کہ سوڈانیوں کا پیار اور محبت کا اور اچھے سلوک کا حربہ جس پر بھی ناکام ثابت ہوا، اسے انہوں نے بے رحمی سے اذیتیں دیں اور تڑپا تڑپا کر مارا۔ ان قیدیوں میں اسحاق نام کا ایک عہدے دار تھا جو سلطان ایوبی کی فوج کے کسی دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ سوڈان کا رہنے والا تھا اور نوجوانی میں مصری فوج میں شامل ہوا تھا۔ ناظرین، سوڈان کے ایک پہاڑی علاقے میں وہاں کے مسلمان آباد تھے جن کی تعداد 4-5 ہزار کے درمیان تھی۔ ان کے مختلف قبیلے تھے، لیکن اسلام نے ان میں اتحاد پیدا کر رکھا تھا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے ایک کمیٹی سی بنا رکھی تھی۔ تمام قبیلے اس کے احکام اور فیصلوں کی پابندی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے روایت بنا رکھی تھی کہ مصری فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے، سوڈانی فوج میں شمولیت سے گریز کرتے تھے۔ وہ جنگجو بھی تھے اور خون خوار بھی، تیر اندازی کے ماہر تھے۔ سوڈانی فوج اور حکومت نے انہیں بہت لالچ دیے تھے، انہیں جنگ کے ذریعے ختم کرنے کی بھی دھمکی دی تھی، لیکن ان مسلمان قبائل کو پہاڑیوں کا فائدہ حاصل تھا۔ 2 بار ان پر سوڈانی فوج نے حملہ کیا، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے چٹانوں کی چوٹیوں سے وہ تیر برسائے کہ سوڈانیوں کے گھوڑے تیر کھا کر اپنے پیادہ سپاہیوں کو کچلتے بھاگ گئے۔ ناظرین، تقی الدین کی جنگی لغزش سے سوڈان والوں کے ہاتھوں جہاں مصر کی بہت سی فوج قیدی ہو گئی تھی، وہاں ایک کماندار اسحاق بھی تھا۔ اپنے قبیلوں پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جنگی قید میں سوڈانیوں نے اسے کہا کہ اگر وہ اپنے مسلمان قبیلوں کو سوڈان کی فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لے تو اسے نہ صرف رہا کر دیا جائے گا بلکہ جس پہاڑی علاقے میں مسلمان آباد ہیں اس تمام علاقے کی الگ ریاست بنا کر اسے اس کا امیر یا سلطان بنا دیا جائے گا۔ میں اس ریاست کا پہلے ہی سلطان ہوں۔ اسحاق نے جواب دیا، یہ ہماری آزاد ریاست ہے، وہ سوڈان کا علاقہ ہے۔ اسے کہا گیا، ہم کسی بھی روز وہاں کے لوگوں کو قید کر لیں گے یا تباہ کر دیں گے، تم پہلے اس علاقے پر قبضہ کرو۔ اسحاق نے کہا، وہاں کے مسلمانوں کو تہ و تیغ کرو، تم انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکو گے، اس علاقے میں اپنا جھنڈا لے جا کر دکھا دو، پھر میں انہیں تمہاری فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لوں گا۔ ناظرین، اسحاق کو قید خانے میں رکھنے کی بجائے ایک خوشنما کمرے میں رکھا گیا جو کسی شہزادے کا محل معلوم ہوتا تھا۔ ناظرین، ایک سوڈانی سالار نے اسے اس کمرے میں داخل کر کے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کر اور 2 زانوں ہو کر اسے پیش کی اور کہا، ہم آپ جیسے جنگجو کی دل سے قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے قیدی نہیں مہمان ہیں، میں آپ کی تلوار قبول نہیں کروں گا۔ اسحاق نے کہا، میں مہمان نہیں قیدی ہوں، میں نے شکست کھائی ہے، میں آپ سے تلوار اسی طرح لوں گا جس طرح
طرح آپ نے مجھ سے لی ہے تلوار کے زور سے لی جاتی ہے، مگر ہم آپ کے دشمن نہیں۔ سوڈانی سالار نے کہا میں آپ کا دشمن ہوں؟ اسحاق نے مسکرا کر کہا تلواروں کا تبادلہ اتنے خوبصورت کمرے میں نہیں ہوتا، میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی عزت کی، ہم اس سے زیادہ عزت کریں گے۔ سالار نے کہا آپ کی مسند خرطوم کے تخت کے ساتھ رکھی جائے گی، اچھا، اور روز محشر میری مسند دوزخ کے تہ خانے میں رکھی جائے گی۔ اسحاق نے کہا کیونکہ میں نے دنیا میں مسند تخت کے ساتھ رکھی تھی۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، مگر مسلمان آخرت کی بات کیا کرتا ہے، جب ہم سب اپنے اعمال نامے خدا کے حضور پیش کریں گے۔ اسحاق نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد کون آئے گا اور کیا تحفہ لائے گا؟ سوڈانی سالار نے مسکرا کر کہا اب کوئی بھی آئے مجھے کیا، میں سپاہی ہوں، آپ بھی سپاہی ہیں۔ میں نے آپ کی سپاہیانہ شان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، آپ نے میرا دل توڑ دیا، آپ نے میری سپاہیانہ شان دیکھی ہی کب ہے؟ اسحاق نے کہا مجھے تو لڑنے کا موقع ملا ہی نہیں، میرا دستہ صحرا کے ایک ایسے حصے میں جا پھنسا جہاں پانی کی بوند نظر نہیں آتی تھی۔ 3-4 دنوں میں صحرا نے میرے پیادوں، سواروں اور گھوڑوں کو ہڈیوں میں بدل دیا۔ سپاہی اور سوار زبانیں باہر نکالے پانی ڈھونڈنے لگے، آپ کے ایک دستے نے حملہ کر دیا اور ہم پکڑے گئے، ہمیں صحرا نے شکست دی ہے۔ آپ نے میری تلوار کے جوہر کہاں دیکھے ہیں کہ مجھے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہادر ہیں۔ سالار نے کہا سنی سنائی پر یقین نہ کرے۔ اسحاق نے کہا کل صبح ایک تلوار مجھے دیں، ایک آپ لیں اور میرے مقابلے میں آئیں، مجھے امید ہے کہ میں آپ کی تلوار قبول کر لوں گا، مگر اس وقت آپ زندہ نہیں ہوگے۔ ناظرین، سالار کچھ اور کہنے لگا تھا کہ اسحاق نے کہا غور سے سن لو محترم سالار، مجھے تم لوگ کل جو قید خانے میں ڈال دو گے ابھی ڈال دو، میں اتنی خوبصورت قید میں مخوع ہو کر اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ قید خانے کی غلاظت کے بجائے آپ اس دلنشیں ماحول میں بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے۔ سالار نے کہا میں امید رکھوں گا کہ آپ کے سامنے جو شرط پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں گے، مجھے ایک سپاہی بھائی سمجھ کر میرا یہ مشورہ قبول کر لیں کہ اپنا مستقبل تاریک نہ کریں۔ خدا نے آپ کی قسمت میں بادشاہی لکھ دی ہے، اس پر لکیر نہ پھیریں۔ میرے خدا نے میری قسمت میں جو لکھا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسحاق نے کہا اور تمہارے خدا نے جو کچھ لکھا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں، تم جاؤ مجھے سوچنے دو۔ ناظرین، سالار چلا گیا تو کھانا آ گیا۔ کھانا لانے والی 3 لڑکیاں تھیں، جوان اور بہت ہی خوبصورت، وہ نیم عریاں بھی تھیں، کھانے کی اقسام ایسی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ ناظرین، کھانے کے ساتھ خوشنما سراہیوں میں شراب بھی تھی۔ اسحاق نے ضرورت کے مطابق کھانا کھایا اور پانی پی لیا، دسترخوان سمیٹ لیا گیا اور ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ ناظرین، اسحاق اسے دیکھتا رہا اور اس کی ہنسی نکل گئی جس میں تنسی کیا آپ نے مجھے پسند نہیں کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے تم جیسی بدصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہے۔ اسحاق، لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسحاق نے اس کی حیرت بھانپتے ہوئے کہا حسن حیا میں ہوتا ہے، عورت عریاں ہو جائے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، عریانی نے تمہارا طلسم توڑ دیا ہے، میں اب تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا، کیا آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی؟ لڑکی نے پوچھا میرے جسم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اسحاق نے کہا میری روح کی ایک ضرورت ہے جو تم پوری نہیں کر سکو گے، تم جاؤ، لیکن میرے لیے حکم ہے کہ میں آپ کے پاس رہوں۔ لڑکی نے کہا اگر میں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے سزا کے طور پر وحشی حبشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھو لڑکی، اسحاق نے کہا میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رکھ سکتا، اگر تم اس کمرے میں رات بسر کرنے کا حکم لے کے آئی ہو تو یہیں رہو اور میں باہر سو جاؤں گا، یہ بھی میرا جرم ہوگا۔ لڑکی نے کہا آپ مجھے اس کمرے میں رہنے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 274 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔